اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل، الجھنیں اور ان کے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام کی کچھ آفر کوئسچنز رہ گئے تھے، وہ پہلے میں لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ کسی نے رضاعی والدین اور بھائی بہنوں سے متعلق ایک سوال کیا تھا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ رضاعی ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، رضاعی رضاعت سے نکلا ہے۔ رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا، تو دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان کو رضاعی رشتے کہتے ہیں۔ اگر ماں ہے تو رضاعی ماں، باپ ہے تو رضاعی باپ، رضاعی بہن، رضاعی بھائی۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر عورت 2.5 سال کی مدت کے اندر کسی بچے کو دودھ پلا دے، 2.5 سال، ویسے ماؤں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال کی مدت تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ایک دن بھی زیادہ پلائیں گی تو یہ حرام ہے، گناہ ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ لیکن رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال کی مدت کے اندر ثابت ہوتی ہے، لہٰذا جیسے بعض وقت خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، ممانیاں ہیں، چچیاں ہیں، یہ بچوں کو شادی بیاہ کے گھر میں خاص طور پہ ایک بچہ رو رہا ہے، جی چلو اس کو دودھ پلا دیا، تو جیسے ہی اس ماں کا دودھ اس بچے کے پیٹ میں پہنچے گا، یعنی حلق سے نیچے اترے گا، چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھیں کہ رشتہ رضاعت قائم ہو جائے گا، یعنی یہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جائے گی، اور اس عورت کے جتنے بچے ہیں وہ اس کے رضاعی بھائی بہن ہو جائیں گے، اور اسی طرح اس کا شوہر جو ہے وہ اس کا بچے کا یا بچی کا رضاعی باپ یا رضاعی باپ بن جائے گا۔ اب یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب رضاعی رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو نسب والے رشتے کا ہوتا ہے۔ جیسے سگے باپ سے بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا، سگی ماں سے بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ان بچوں کے لیے ان کے رضاعی ماں باپ ہوتے ہیں، اور جس طرح اپنے سگے بھائی بہنوں سے ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے رضاعی بھائی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اتنا ضرور فرق ہے کہ اگر ایک شخص سے مثلا بچہ ہے، اس نے ایک عورت کا دودھ پی لیا، مثلا اپنی چچی کا دودھ پیا، اور اس چچی کے اپنے کچھ بچے ہیں جن کو اس نے دودھ پلایا ہے، تو یہ آپس میں تو ہو گئے رضاعی بھائی بہن۔ لیکن اس لڑکے کے جو بھائی بہن ہیں انہوں نے تو اس چچی کا دودھ نہیں پیا مثال کے طور پر، تو ان کے رضاعی بھائی کے، یعنی یہ جو بچے ہیں اس کے رضاعی بھائی ہوا، اس رضاعی بھائی کے جو بہن بھائی ہیں جنہوں نے ان کی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، ان سے ان بچوں کا رشتہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر رضاعی بھائی بہن ہیں، ان کی اولاد ہوگی تو وہ آپس میں رشتہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ سگے بھائی بہنوں کے اولادوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ لیکن رضاعی باپ کے بارے میں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ رضاعی باپ وہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے عورت کے دودھ اترا ہے، وہ اس بچے کا رضاعی باپ کہلائے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب میاں بیوی میں جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے، بیوی پریگننٹ ہوتی ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ ماں کے دودھ اترنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ اب اس دودھ کا سبب یہ شخص کہلائے گا، کیونکہ اس کا جسمانی تعلق قائم ہوا، پھر یہ پریگننٹ ہوئی، پھر بچہ ہوا، پھر دودھ اترا، تو یہ شخص اس دودھ کے اترنے کا سبب بنا، لہٰذا یہ عورت اب جس بچے کو دودھ پلائے گی یہ شخص ان کا رضاعی والد بنے گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا بالفرض اگر اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرتی ہے، فوراً نکاح کر لیا مثلا 4 ماہ 10 دن کے بعد، اور ابھی اس عورت کے دودھ اتر رہا ہے، اب اس نے کسی بچے کو دودھ پلایا، تو چونکہ یہ دودھ اس شخص کی وجہ سے، نئے شوہر کی وجہ سے تو نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کا رضاعی باپ نہیں بنے گا۔ یہ اچھی طریقے سے پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ جس شخص کی وجہ سے دودھ اترتا ہے یا جو دودھ کے اترنے کا سبب بنتا ہے، وہ جب دودھ بچوں تک پہنچے گا تو رضاعی والد ہوگا۔ اگر اس کے بعد کوئی اور شخص درمیان میں آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دودھ نہیں اترا تھا، اب وہ عورت وہ دودھ پلا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ شخص کم از کم ان بچوں کا رضاعی والد نہیں ہوگا، ہاں ماں سے تو رضاعی رشتہ قائم ضرور ہو جائے گا۔ ایک یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ ایک میاں بیوی ہیں جو 6 سال سے ایک دوسرے سے دور ہیں، تو کیا ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے یا نہیں؟ مثلا شوہر باہر چلا گیا ہے اور کافی عرصے تک وہ وہاں 6 سال تک رہا ہے اور وہ اب آتا بھی نہیں ہے، لیکن خیر خبر تو ہے، تو کیا اب یہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، چاہے ناراضگی ہو، چاہے اس طرح ہو کہ شوہر باہر کے ملک میں 10 سال 20 سال سے ہو، لیکن اس کی اطلاع ہو، کانٹیکٹ اس سے ہوں، تو جب تک وہ شوہر اس کو طلاق نہیں دے گا یا خلا کا پروسیس نہیں ہوگا کہ مال کے بدلے میں جو طلاق ہوتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں،
اور جو بغیر مال کے طلاق دی جاتی ہے اس کو صرف طلاق کہا جاتا ہے۔ دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے، ورنہ اگر مرد پیسے لے کر عورت کو کہے میں نے تجھے طلاق دی، لفظ طلاق سے ہی کہہ دے یہ خلا ہے، اور اگر پیسے نہیں لیتا ویسے طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق ہے۔ تو اگر یہ درمیان میں ان کی جدائی رہی ہے، چاہے 100 سال جدائی رہے، جب تک خلا یا طلاق واقع نہیں ہوگا یہ عورت اسی شخص کی منکوحہ کہلائے گی، اس کے نکاح سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ پہلے کال لے لیتے ہیں، پھر اس میں تھوڑی سے مسائل اور ہیں وہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیں۔ مفتی صاحب میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں، میں نے آپ سے کہنا تھا کہ میرے سسر نے ایک دن مجھے ڈانٹا، جی ٹھیک ہے، اور میرے شوہر نے بھی، حالانکہ اس میں طلاق کا کوئی ذکر نہیں تھا، میں نے ایک کتاب میں ایسے ہی پڑھ لیا کہ ان ساری چیزوں سے طلاق ہو جاتی ہے، تو میرے منہ سے نا پتہ نہیں کیسے اپنے شوہر سے یہی پوچھ لیا، وہ حالانکہ اتنے خوش موڈ میں تھے، بچوں سے کھیل رہے تھے کہ کیا ان باتوں سے ہو تو نہیں گئی۔ تو میرے شوہر کا ارادہ نہیں تھا نہ، وہ کہتے میں نے دماغ میں سوچا، میرے منہ سے ہو گئی، نکل گیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے 2-3 علماء سے بھی پوچھا ہے، لیکن وہ کہتے کہ جب نیت نہیں تھی، پھر شام کو میں نے رو کے پوچھا، میں نے کہا آپ نے ہو گئی کیوں کہا، تو کہتے ہو گئی نہیں ہوگی، ہو گئی نہیں ہوگی، سارا دن تم یہی تو کرتی رہتی ہو، کیا ان باتوں سے طلاق ہو تو نہیں جاتی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رات کے وقت نا ایک دن میرے شوہر ساری رات ڈیوٹی کر کے آئے اور صبح سحری کر کے سوئے ہی تھے کہ میرے سسر نے ان کو بلایا، وہ کافی غصے والے، انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی گیٹ کے باہر کھڑی تھی، اب ان کی نیند کافی پکی ہے، وہ سو کے ابھی اٹھے اور صرف اتنی بات سنی اور آ کے مجھے کہتے کہ میں جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی۔ باقی سارے جو لوگ تھے انہوں نے سنا، وہ کہتے کہ دی، لیکن انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف دیا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جاؤ میں نے دینی ہے، اور اب وہ ان ساری باتوں سے وہ اتنے اچھے، انہوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور نہ ان کا کوئی ارادہ تھا، حالانکہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ اور بتائیے کوئی اور کوئسچن ہے؟ نہیں اور کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے، اتنے بیان آپ کا کافی، اس پہ مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ پوچھا تھا کہ اگر بائی کے ملک میں ہوتا ہے اور اس کا جنرل اسٹور ہے اور پھر وہاں پہ وائن بکتی ہو تو پھر اس کی کمائی حرام میں ہوگی، اور اگر وہ اسی کمائی سے تحائف وغیرہ دیتے ہوں تو پھر اس تحائف کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی ان کا جنرل اسٹور ہے جس پہ وائن بھی بکتی ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، تو ان کا تحفہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ یوں ٹھیک ہے۔ اور یہ پوچھنا تھا کہ اگر نانی کی زندگی میں ان کی بیٹی کی وفات ہو جائے اور پھر اس کے بعد ان کی نانی کی جائیداد میں سے پھر نواسوں کا کتنا حصہ ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ پوچھنا تھا کہ اگر بہنیں اپنی مرضی سے یا کسی مجبوری کے تحت یا اپنی خوشی سے بھائی کو جائیداد دے دے تو پھر وہ جائیداد میں مطلب کہ بھائی اگر اپنے پاس رکھتا ہے تو پھر اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ مطلب یہ بہن نے تقسیم سے قبل بھائی کو کہا کہ آپ رکھ لیں، یوں؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ میں نے پوچھا تھا کہ لڑکیاں اگر پردے میں ہی ہوں اور پھر ہوٹل وغیرہ یا آؤٹنگ کے لیے باہر جانا چاہیں تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہوٹل وغیرہ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ اور بولیں۔ اور یہ پوچھنا تھا کہ اگر وہ بس یہی پوچھنا تھا اور کوئی بات نہیں۔ چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ رضائی ماں باپ کا مسئلہ میں ذکر کر رہا تھا، اس میں ایک بات مزید یہ یاد رکھیے گا کہ جب عورت 2.5 سال کی، جیسے آپ کو بتایا 2.5 سال کی مدت میں اگر دودھ پلائے گی تو وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ اب اگر یہ دودھ جس شخص کی وجہ سے اترا تھا وہ اس کا رضائی والد بنے گا، ورنہ اگر جس شخص کی وجہ سے دودھ اترا مثلا شوہر اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو چونکہ یہ شخص اس دودھ کے اترنے کا سبب نہیں بنا ہے، لہٰذا یہ ان کا رضائی والد نہیں ہوگا۔ نتیجہ نکلے گا جب اگر بالفرض اس نے بچی کو دودھ پلایا ہے، یہ بچی جوان ہو جاتی ہے تو یہ شخص اس کے لیے نامحرم ہے، اس سے پردہ کرنا واجب ہوگا۔ اس کے برعکس اگر یہ رضائی والد ہوتا تو پھر اس سے پردہ کرنا بالکل واجب نہیں، وہ سگے باپ کی طرح محرم ہوتا ہے کیونکہ اس کا نکاح اس بچی کے ساتھ نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا سوال جو 6 سال سے دوری کا تھا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی آپ کو بتایا کہ جتنے بھی عرصے چاہے انسان دور رہے نکاح قائم رہتا ہے جب تک طلاق یا خلا کا معاملہ نہ ہو۔ ہاں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی شخص باہر کے ملک میں گیا اور اب مفقود الخبر ہو گیا کہ اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، کانٹیکٹ بھی نہیں ہے، جیسے بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، علاقوں کے اندر جنگیں چھڑ جاتی ہیں اور وہاں پہ بہت سے لوگ مس ہو جاتے ہیں، تو ایسے مسنگ پرسنز میں اگر اس کا نام آ جاتا ہے اور اب کوئی اطلاع ہی نہیں مل رہی کسی بھی قسم کی، اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پہلے کورٹ سے رجوع کرے گی اور وہ جج جو ہے وہ تھوڑی سی جرح کرے گا کہ واقعی یہ سچ کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی۔ جب وہ اطمینان ہو جائے گا تو پھر اس کو 4 سال کی مدت دے گا۔ 4 سال تک اگر شوہر کی کوئی اطلاع مل جاتی ہے
تو پھر تو یہ منکوحہ رہے گی، لیکن 4 سال تک اگر کوئی اطلاع نہیں ملی اور یہ کوشش کرتے رہے ہوں، یہ بھی نہیں کہ آرام سے بیٹھ گئے، کوشش کرتے رہے، تو 4 سال کے بعد پھر یہ کورٹ میں جائے اور پھر جج سے یہ عرض کرے گی، تو اگر جج انویسٹیگیشن کر لیتا ہے، تمام جرح کر لیتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اب شوہر کی کوئی خبر نہیں ہے، تو وہ شوہر کے قائم مقام ہو کر اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، خلا نہیں کہتے، فسخ نکاح۔ نکاح ختم ہو جائے گا، یہ اس کے بعد عدت گزار کے کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایک مزید کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس شخص نے بہت سال پہلے لوگوں پر اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کے درمیان اپنا یہ جھوٹا خواب بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ کی دسترسی بھی تھی۔ اب وہ شخص سخت شرمندہ ہے، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس گناہ کی توبہ کیسے کی جائے، کیا اسے سب کو بتانا ہوگا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بتانے کے بعد لوگ مجھے ہمیشہ ہر معاملے میں جھوٹا ہی سمجھیں گے، حالانکہ میں عموماً جھوٹ نہیں بولتا۔ جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی کچھ رقم کسی پر قرض تھی، کسی رشتے دار پر، اور ورثہ تو اس کا پتہ نہیں تھا۔ اب اس شخص نے ورثہ تو قرض کا تو نہ بتایا کیونکہ وہ غریب آدمی تھا، اس نے سوچا اگر بتا دیا تو یہ ورثہ مجھ سے مطالبہ کریں گے، میں دے نہیں سکوں گا، تو رشتے داری خراب ہو جائے گی، تو ابھی تک اس نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے۔ اس کا حکم بتا دیجیے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا کوئی گناہ زیادہ پر ظاہر ہو جاتا ہے، اب وہ شخص جو ہے وہ سخت شرمندہ توبہ کرتا ہے، لیکن جب کبھی زیادہ سے کسی گناہ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے اسی گناہ کا تانا دینے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو تم سے اس بات کی توقع ہی نہیں تھی کہ تم ایسا کبھی کرو گے، تو وہ جتنا اس گناہ کو بھولنا چاہتا ہے وہ اس کو اتنا یاد دلاتا رہتا ہے، تو کیا آپ وہ زید اس کو منع کرنا چھوڑ دے؟ جی۔ اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی فرمائیے۔ مجھے جاننا تھا، ابھی 2-3 دن پہلے اخبار میں، انگریزی اخبار میں خبر آئی کہ انڈونیشیا کی مسلم اسکالرز نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے چائلڈ میرج کے اوپر، جس میں وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو اسلام کا قانون ہے، جو ہم نے پڑھا ہے ہماری شریعت کے مطابق بھی، کہ جو خواتین کی عمر اور مرد کی اور ملکی کا جو ہماری پاکستانی قانون کے مطابق 18 سال عمر ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ کم از کم 18 سال ہونی چاہیے شادی کی، اس کی وجہ سے جو مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو میں نے آپ سے جاننا تھا کہ ایک تو یہ مجھے بتائیے گا کہ وہ جو انہوں نے فتویٰ دیا وہ کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، دوسرا یہ کہ جو خواتین علماء کا جو ہے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، مجھے یہ جاننا۔ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ جوابات بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ بہن پہلے آفر میں اور لے لیتا ہوں۔ یہ کہا کہ یہ گدھے اور گھوڑے کے گوشت کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے، کیونکہ پاکستانی لوگ اب گدھے کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے یہاں کھالیں پکڑی گئی ہیں پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے کی، تو وہ سوال یہ ہے کہ گوشت کہاں گیا، تو یقینی سی بات ہے وہ ہمارے شکموں کے اندر پہنچا ہوا ہے اور چھلانگیں لگا رہا ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ گھوڑا فی نفسی ہی شرعاً جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں، چونکہ یہ آلہ جہاد تھا، اس لیے اس کو منع فرمایا کہ اگر لوگوں کو گھوڑا کھانے کی اجازت باقاعدہ طور پہ دے دی جائے تو آلہ جہاد میں قلت کا سبب بنے گی، لہٰذا منع فرمایا کہ گھوڑا نہ کھائیں۔ اب چونکہ یہ علت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اگر گھوڑے کا گوشت کھایا جائے تو یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ خالص گھوڑا ہو۔ بعض اوقات گدھی اور خچر کے ملاپ سے بھی بنایا جاتا ہے جانور کو، یا گھوڑے اور گدھی کے ملاپ سے، یا اس طریقے سے، یعنی دو، ایک حرام جانور ایک حلال، اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو حرمت کا ہی حکم ہوگا۔ تو خالصتاً کوئی گھوڑا ہو تو اس کا گوشت کھانا شرعاً جائز ہے۔ لیکن جو یہ گدھے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حمار اہلی، یعنی گھریلو گدھے۔ ایک ہوتے ہیں جنگلی گدھے جن کو آپ کہتے ہیں، ان کا گوشت شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ گھوڑے کے مسئلے حکم پر ہی ہیں۔ صرف حمار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلی کی قید لگائی۔ جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو، جو گھریلو گدھا تھا، حرام فرما دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہانڈیوں کے اندر گدھے کا گوشت پک رہا تھا، ساری ہانڈیاں الٹ دی گئیں اور اس کے بعد یہ ممنوع ہو گیا۔ لہٰذا گدھے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے، جان بوجھ کر کھانا۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے اور کسی طریقے سے وہ گوشت پیٹوں تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ چھوٹی جگہوں پہ نہ ملے، بڑی جگہوں پہ ملے، کیونکہ جہاں شک و شبہ نہیں ہوتا وہاں اس قسم کے گوشت مل جایا کرتے ہیں،
اور گوشت خود تو نہیں بولتا کہ میں کس جانور کا گوشت ہوں، لوگ کھا لیتے ہیں، تو بہرحال اگر کوئی انجانے میں کھا لے گا تو انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کے کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ان گدھوں کی کھال کی یہ جو اسمگلنگ آج کل ہو رہی ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے کہ باہر کے ملک میں بھیج دی جائے؟ دیکھیں امپورٹ ایکسپورٹ اگر قانوناً ہو تو پھر تو شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی بھی جائز چیز بھی اگر آپ ملک سے باہر لے جاتے ہیں یا ملک میں لے کر آتے ہیں لیکن وہ قانون کے خلاف ہے، یا پھر اس کو بشرائط اجازت دی گئی ہے کہ آپ اتنا ٹیکس دیں گے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد آپ لے جا سکتے ہیں یا لا سکتے ہیں، تو پھر اس قانون کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہوگا۔ لہذا اگر اس قانون کے خلاف کر کے چپ چاپ باہر چیز بھیجی جائے، جس کو ہمارے عرف میں اسمگلنگ ہی کہتے ہیں، تو پھر یہ گناہ ہوگا اور انسان شدید گناہ گار ہے، لیکن اس کا یہ عمل گناہ ہے۔ اگر اس نے پاک اور حلال چیز باہر بھیجی ہے، اس سے جو اس کو آمدنی حاصل ہوگی وہ طیب اور حلال ہے۔ بعض اوقات فعل حرام ہوتا ہے، اس سے حاصل ہونے والا نفع حلال ہوتا ہے، یہ اسی قسم کا مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال کوئی خدا نخواستہ میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ملکی قانون کی پیروی کرنا جو دائرہ شریعت میں رہ کر یا رفاع عامہ کے لیے بنائے گئے ہوں، جس میں عام لوگوں کا بہت بڑا فائدہ ہو، ان تمام کی پیروی کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق ہیں، وہ اس پر غور و تفکر کر لیں کہ اگر گدھے کی کھال آج کل چائنا میں اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے غالباً کچھ دوائیاں وغیرہ بنائی جا رہی ہیں، جیلیٹن وغیرہ کے ذریعے یا ڈی این اے وغیرہ کے ذریعے کچھ بھی وہ کچھ کر رہے ہیں، تو اگر اس کو قانونی شکل دے کر کیا جائے اور گدھوں کی باقاعدہ یہاں پر افزائش نسل کی جائے، بریڈ کروائی جائے اور اس طرح بھیجا جائے تو اچھا سرمایہ پاکستان میں آ سکتا ہے۔ ایک چیز کو مکمل طور پر روک دینے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے کرنے کی اجازت دی جائے کہ ملک کو بھی فائدہ ہو، قانون کے تحت بھی ہو اور ملک کو فائدہ ہو، تو میرے خیال میں بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے سسر نے انہیں ڈانٹا تو اس میں اور پھر شوہر نے بھی کچھ برا بھلا کہا، تو کوئی طلاق کا ذکر تو ایسا کوئی نہیں تھا، لیکن یہ عورتوں کا جو ہوتا ہے ایک مطلب ان کے دماغ کے اندر یعنی سکون سے تو رہتی نہیں ہے خواتین۔ میری بہن سن رہے تو ناراض نہ ہو، لیکن یہ خواتین کو چین اور سکون نہیں ہے۔ میرے پاس اتنے مسائل آتے ہیں، خواہ قرید کر شوہر اگر نہیں بھی طلاق دینے والا ہوتا اس کو آخری درجے تک پہنچا دیں گے اور پھر کہیں گے تو خوف خدا کی وجہ سے میں نے کیا تھا، سائیکو بن جاتی ہیں۔ تو کہتی ہے میں نے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے ایسے الفاظ کہے تھے، اس سے طلاق تو نہیں ہو گئی؟ تو شوہر نے کہا کہ ہو گئی ہوگی۔ تو کیا اس میں طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی؟ ان کی نیت تھی یا نہیں تھی؟ لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ ہو گئی ہوگی اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اصل میں دراصل ایک آپ نے فتویٰ پوچھا تھا، انہوں نے غلط اس پہ مسئلہ آپ کو بتا دیا۔ گناہگار ضرور ہوئے، آپ بھی گناہگار ہوئیں، شوہر بھی گناہگار ہوا کہ ایسے شخص سے مسئلہ آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا جس کے پاس علم نہ ہو۔ آپ ان الفاظ کو لکھ لیتی، لکھنے کے بعد کسی مستند مفتی صاحب تک وہ پہنچاتی اور پوچھ لیتی بھئی اس پہ کیا حکم شرع ہوگا، تو آپ کو اطمینان ہو جاتا اور پھر آپ کو شوہر سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ اگر آپ کہتی کہ آپ نے کیا مجھے طلاق دے دی ہے، اگر شوہر کہتا کہ ہاں دے دی تو پھر تو طلاق پڑ جاتی، چاہے اس کی نیت ہوتی یا نہ ہوتی، اس نے پہلے طلاق دی تھی کہ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہو، مذاق کر رہا ہو، طلاق ہو جاتی۔ لیکن آپ نے ایک مسئلہ پوچھا ان سے طلاق تو نہیں ہو جاتی، اس نے کہا ہو گئی، تو یہ اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ صحیح مسئلہ یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جیسے اب دوسرا آپ نے مسئلہ پوچھا کہ ساری رات وہ ڈیوٹی پر تھے، آ کر سو گئے تھے، تو سسر صاحب نے کہا کہ آپ کی بیوی باہر کھڑی ہوئی تھی، نیند سے جگا دیا ان کو، تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی۔ بعد میں کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا میں نے کیا الفاظ کہے، تو اس میں عذر نہیں سنا جائے گا، کیونکہ جب انسان جاگ رہا ہے نیند سے اور طلاق کا اس کو کم از کم دھیان ہے، ایسا کیوں نہیں کہا کہ اپنے آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دیا اور دیوار میں سر مار دیا اور جا کر، ایسا تو نہیں ہوا، یہ طلاق ہی یاد آئی ان کو سب، تو اس لیے اس میں عذر قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اتنے بھی کوئی انسان گہری نیند کے اندر نہیں ہوتا، جو ڈیلی نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو ایک عادت سی ہوتی ہے، وہ اگر جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں تو دماغ ان کا کنٹرول میں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ طلاق تو ایک مانی جائے گی لیکن دوسری طلاق نہیں ہوگی جو پہلے والی آپ نے پوچھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سسر نے کیوں کہا کہ آپ گھر سے باہر کھڑی ہیں، یقینی سی بات ہے یہ سچ کہا یا جھوٹ کہا، اگر سچ کہا تو کیوں آپ باہر گئی تھیں، اس پہ ذرا احتیاط کر لیتی، تو شوہر کو انہوں نے جگا کر جو کہا تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی سچائی اور حقیقت تو ہوگی، ان کو برا لگا، ان کی حیا اور غیرت کے خلاف ان کو محسوس ہوا تو انہوں نے بیٹے کو جگا کر کہا۔ تو بہنوں کو چاہیے کہ ان تمام امور کا خیال کریں جس میں بڑے لوگ یا شوہر برا مانتا ہو، اور وہ ہو بھی دائرہ شریعت میں رہ کر بات۔ ایک ہوتا ہے کہ ناجائز مطالبات ہوتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی جائز مطالبہ ہو
جائز چیز ہو جبکہ شریعت بھی ان کی تائید کر رہی ہو، تو پھر جان بوجھ کر ایسے افعال و اعمال کرنے سے اسی قسم کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہن آپ کو ایک طلاق ہو گئی ہے، جب آپ کے شوہر نے یہ جملہ کہا، اگر اس کے بعد 3 حیض گزرنے سے پہلے آپ دونوں میں میاں بیوی کا کوئی بھی تعلق قائم ہو گیا ہے تو یہ عملی طور پہ رجوع ہے، یا آپ کے شوہر نے 3 حیض سے پہلے زبان سے کہہ دیا ہوگا میں نے تم سے رجوع کیا تو آپ ان کی بیوی ہیں، ان کے نکاح میں باقی ہیں، ایک طلاق ہو گئی ہے، بآئندہ زندگی میں وہ 2 طلاقوں کے مالک ہیں، جب دیں گے تو خدا نخواستہ تو 3 ہو جائیں گی، اس میں اب احتیاط کریں۔ اور اگر 3 حیض تک فرض کر لیں نہ انہوں نے قولی رجوع کیا زبان سے، نہ کوئی میاں بیوی کا عمل ہوا جس کو عملی رجوع کہتے ہیں، تو پھر آپ ان کے نکاح سے باہر ہو گئی ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کو ساتھ رہنا ہے تو دوبارہ جدید نکاح 2 عاقل بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد 2 عورتوں کے سامنے دوبارہ جدید نکاح کرنا ہوگا، آپ ان کے نکاح میں آ جائیں گی، لیکن نتیجہ وہی ہے کہ 1 طلاق ہو چکی ہے، 2 طلاقیں ابھی باقی ہیں۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ کوئی صاحب ہیں، ان کا ایک جنرل اسٹور ہے، غالباً یہ باہر سے کال تھی، اور اس میں وائن بھی وہ بیچتے ہیں، تو اب ان کے ہاں کھانا پینا یا اگر وہ کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ تحفہ لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں اس قسم کی چیزیں رکھنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کاروباری لحاظ سے کہ غیر مسلمین کثرت کے ساتھ آتے ہیں اور وہ یہ مطلوبہ چیزیں جیسے سور کا گوشت ہے یا اس طرح کی شراب وغیرہ ہے وہ مانگتے ہیں، اگر نہ ملے تو پھر وہ کوفت کا شکار ہو کے کسی اور اسٹور پہ چلے جاتے ہیں اور وہیں سے وہ خریداری کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بعض اوقات لوگ مجبور ہو کے ان کو رکھتے ہیں، لیکن ہمارا اس میں مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنے اسٹور کا ایک حصہ کسی غیر مسلم کو کرائے پر دے دیں، وہ یہ چیزیں بیچے، سیل آؤٹ کرے، خرید کے لائے، اس کا پھر جو پروفٹ ہوگا وہ مطلب وہ کرایہ آپ کو دے گا تو وہ آپ کے لیے طیب اور حلال ہے کرایہ، باقی وہ تمام تر معاملہ اس کے سپرد کر دیں، از خود نہ کریں۔ لیکن بالفرض اگر کوئی اس طرح کر بھی رہا ہے، فرض کر لیں مسلمان ہی کر رہا ہے، تو یہ ضرور ہے کہ شراب بیچنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن جو دیگر اسٹور کی تمام حلال اور طیب چیزیں ہیں، اس ایک حرام چیز کے بیچنے سے ان تمام چیزوں کی سیل یا ان کا نفع حرام نہیں ہو جائے گا۔ اور جہاں اس طرح کی مکس روزی ہوتی ہے ان سے پھر اس طرح تحفے تحائف کا سلسلہ بھی صحیح ہے اور ان کی دعوت بھی کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی اس جنرل اسٹور کو یہ نہیں کہے گا یہ شراب بیچنے والا آدمی ہے، کیونکہ صرف ایک آئٹم ہے شراب، باقی حلال چیزیں ہیں۔ ہاں اگر کسی کا شراب کا اسٹور ہے، وہ صرف شراب بیچتا ہے، اس سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا، اس کو تو سوشل بیک آؤٹ کرنا چاہیے، میل جول بالکل شرعاً جائز نہیں، چاہے وہ قسم کھا کر کہے کہ میں غیر مسلم ان کو بیچتا ہوں تب بھی شرعاً جائز نہیں تھا، نہ اس کا تحفہ لیں نہ اس کی دعوت کھائیں، لیکن اس طرح کی مکس معاملے میں کرنا جائز ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم یہ شرعی رعایت کے ساتھ کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو جو غیر ضروری تقوی کا شکار ہیں، جنہوں نے تقوی کا طے کبھی حاصل نہیں کیا ہوتا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک شخص شراب بیچ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا تحفہ لینا جائز ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو بھائی اگر شراب بیچ رہا ہے اس کو تحفہ لینا آپ کے نزدیک ناجائز، تو جو حلال چیزیں بیچ رہا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی شرعی حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے پاکستان کے اندر ہی بتا دیں ذرا کہ کون بالکل طیب اور حلال طریقے سے روزی کما رہا ہے۔ میرے خیال میں آپ 1 کروڑ آدمیوں کو کھڑا کریں گے تو کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہوگا کہ جس کو شرعی مسائل معلوم ہوں گے کہ مجھے کس طریقے سے خرید و فروخت کرنی چاہیے، کیا بیع صحیح ہے، کیا بیع باطل ہے، کون سی فاسد ہے، کون سی بیع مکروہ ہے، پھر مداربت، شرکت، اجارہ، ان چیزوں کے بارے میں بیع تولیہ ہے، بیع سلم ہے، بیع صرف ہے، ان کے مسائل لوگوں نے نام تک نہیں سنے ہوتے اور وہ اپنی ہی کنڈیشن اور شرائط کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کثیر کسب خبیث کے وجہ سے جو منافع خبیثہ ہیں وہ گھر میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کیا کام کر رہے ہیں آپ جی؟ فلاں کام۔ اچھا بھئی یہ تو حلال کام ہے۔ بھئی حلال کام تو ہے، وہ تو آپ نے چیز کو دیکھ کر حلال کہا، باقی جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں وہ کیسا ہے؟ شریعت نے 2 طرح کی پابندیاں لگائی ہیں، چیز بھی حلال اور طیب ہونی چاہیے، مال متقوم ہو، دوسرا اس کا طریقہ بھی بالکل درست ہو۔ طریقہ اگر غلط اختیار کریں گے تو بالکل شرعی لحاظ سے غلط ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پاکستان میں اگر یہ جو آپ کا تقوی اختیار کر لیا جائے، یعنی اس کو بنیاد بنا کر اگر حرام اور حلال مکس روزی، جبکہ حرام بالکل ایک ضمنی سی حیثیت رکھتا ہو، اس کو اگر بنیاد بنا کر کہا جائے کہ ایسے شخص کا تحفہ لینا اور کھانا پینا جائز نہیں، تو پھر میں آپ سے کویسچن کروں گا، جتنی شادی بیاہ میں آپ جاتے ہیں، جتنے گھروں میں آپ دعوت کھاتے ہیں، جتنا پھر آپ گفٹس وغیرہ لیتے دیتے ہیں، کیا وہ بالکل آپ پہلے انکوائری کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے، کن شرائط کے ساتھ کرتا ہے، اور حرام حلال روزی مکس تو نہیں ہے؟ اور جب آپ کرنے پر جائیں گے، پہلی بات تو کرتے نہیں ہیں، اور کرنے پر جائیں گے تو اپنا ہی عرصہ حیات تنگ کریں گے۔ اس لیے ہم یہاں پر اس لیے نہیں بیٹھے کہ معاذ اللہ حرام کو حلال، حرام کو حرام کریں، یہ ہمارے لیے نہ شرعاً جائز ہے، نہ شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہے۔
ہمارا کام شریعت کو بیان کرنا ہے، شریعت کو بدلنا نہیں، شریعت وضع کرنا نہیں، شریعت کو بنانا نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں کس مقام پر کیا بات کہنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کو ہی کام سپرد کیا جاتا ہے، دوسرا آدمی اس میں بیجا مداخلت کا مرتکب ہو تو بعض اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ نانی کی زندگی میں ان کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا ان کے نواسے نانی کی وراثت میں سے حصہ دار بنیں گے یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے جو انتقال کرتا ہے نا، جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کو مورث کہتے ہیں، اور شرعی ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی وارث مورث کی زندگی میں انتقال کر جائے وہ وراثت سے محروم رہتا ہے۔ اچھا، اب یعنی جب حصے تقسیم ہوں گے تو جو ان کے زندہ بیٹا بیٹی ہوں گے ان کو دیے جائیں گے، یہ تو محروم ہوا۔ لہٰذا ایک تو ہوتا ہے کہ اگر یہ زندہ ہوتے، نانی کا انتقال ہو جاتا، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی، اب ان بیٹی کا انتقال ہوتا تو پھر آگے دیکھا جاتا کہ ضرور ان کی جو اولاد تھی اس بچی کا حصہ ان کو ملتا، نانی کا تو نہیں لیکن بچی کا حصہ ان کو مل سکتا تھا۔ لیکن اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ وارث مورث کی زندگی میں انتقال کر گیا تو وہ تو محروم ہو گیا، تو لہٰذا ماں کا ان بچوں کو حصہ تو مل نہیں سکتا۔ اب کیا نانی کا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس نانی کے اپنے بچے مطلب موجود ہیں یا نہیں، یعنی ان بچوں کے ماموں اور خالائیں اگر موجود ہیں تو پھر یہ بچے محروم رہیں گے، کیونکہ جب بیٹے موجود ہوتے ہیں، بیٹیاں موجود ہوتی ہیں تو پھر تو پوتا پوتی بھی محروم ہو جاتے ہیں، چاہے جائے کہ نواسے نواسیاں، تو لہٰذا اس صورت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر ان نانی کی صرف ایک ہی بیٹی ہوتی، اس کا زندگی میں وصال ہو گیا اور اب نانی کا انتقال ہوتا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ بچے ہی وارث تھے اور کوئی تو تھا نہیں، تو پھر ان کو اس وجہ سے مل جاتا، لیکن اگر نانی کے اپنے بچے موجود ہیں تو ان کو نہیں ملے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مورث کا انتقال ہو جائے اور بہنیں تقسیم سے قبل جائیداد اپنے بھائی کو معاف کر دیں تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ وراثت جو مال وراثت ہے یہ وارثوں کا حق ہے اور اس کی تقسیم حق شرع ہے، یعنی چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم کرنے کا حکم دیا تو اس حکم پر تو عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اگر کوئی تقسیم سے پہلے اپنا حصہ معاف کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو نظر انداز کیا جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ تقسیم سے قبل کوئی اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا، پہلے تقسیم ہو جائے، بہنیں اپنے قبضے میں باقاعدہ لے لیں، اب اگر وہ چاہیں تو اپنے بھائیوں کو یا کسی بہن کو وہ دے سکتے ہیں۔ اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک بہن کا حصہ بن رہا ہے 10 لاکھ، جب تک مکان ہے ابھی بکا نہیں ہے، بہن سے پوچھا، اس نے کہا جی بھائی کو میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے ہم بھائی لے لیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ اس مکان کو بیچ کے ذرا 10 لاکھ کی گڈیاں اس بہن کے سامنے رکھ کر دیکھیں، اب یہ کہیں کہ یہ پیسہ اپنے بھائی کو دے دو تو فیلنگز چینج ہو جائیں گی، ذہن تبدیل ہو جائے گا، پھر جو اس بہن کے شوہر ہیں یا بچے ہیں وہ بھی کہیں گے امی جان 1-2 تو رکھ ہی لو، کم از کم باقی ماموں کو دے دینا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسی لیے شریعت نے بڑا ہی نفیس فیصلہ فرمایا ہے کہ پہلے تقسیم کریں، اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ وارث کا اب ذہن اور قلب کتنا بڑا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں رکھنا تو دے دے، ورنہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقسیم سے قبل معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ بچی نے پوچھا ہے کہ کیا پردے میں رہتے ہوئے ہم آؤٹنگ پہ جا سکتے ہیں، جیسے کھانا وغیرہ کھانے چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل جا سکتے ہیں، اس کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن اس میں چند احتیاطیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ آپ کسی محرم کے ساتھ جائیں، صرف عورتیں پکنک پوائنٹ وغیرہ پہ چلی جائیں، یہ قطعاً غلط ہے، کیونکہ بہت زیادہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں معاشرے کے، آپ جانتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم ساتھ ہونا چاہیے، باپردہ طریقے سے جائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ راستہ بالکل پرامن ہونا چاہیے، عزت کے مال کے لوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جس میں اگر آپ چلے جائیں تو پھر غالب گمان یہ ہے کہ یہاں لوٹ مار ہو جائے گی، ایسی جگہ پر نہ جائیں۔ چوتھا یہ کہ مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو، پھر چاہے آپ پردہ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اگر قریب قریب سب مرد عورت سب مکس گیدرنگ ہے تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے اور معیوب ہے۔ ہاں اگر مرد ایک طرف ہیں عورتیں ایک طرف ہیں، یا مرد عورتیں بھی ہیں لیکن ٹیبل جیسے ٹیبل کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے کہ وہاں فیملی روم ہوتا ہے، علیحدہ ایک سیپریٹ کسی جگہ پر آپ بیٹھ گئے ہیں تو اس کی بہرحال گنجائش نکلے گی، بالکل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ میرے اس رائے پر کہ جو کہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ذکر کی ہے، اختلاف کریں کہ نہیں بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے۔
تو میں یہ گزارش کرتا ہوں، میں چونکہ ایک ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں اور لوگ اپنے مسائل ہم سے شیئر کرتے ہیں اور بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ میں میڈیا پر آ رہا ہوں. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ شاید ایک شخصی اعتبار سے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مسائل میرے پاس آتے ہوں گے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ مطلب میں ٹی وی پر آ رہا ہوں، 15 سال سے تو میرے پروگرام چل رہا ہے، 15واں سال ہے، تو کتنے لوگ ہمارے رابطے میں ہوں گے. تو لوگ اپنی جو مشکلات ذکر کرتے ہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ ذہنی دباؤ کے اندر ہیں، بہت زیادہ ٹینشن کے اندر، ذہنی دباؤ، پریشانیوں نے ان کو توڑ کر رکھا ہوا ہے. اب اگر ہم مطلب شرعی رعایت جو قرآن و حدیث دے رہا ہے اس کی روشنی میں لوگوں کو رعایت نہ دیں اور ان کو منجمد کر دیں، تم کھیل بھی نہیں سکتے، تم یہاں بھی نہیں جا سکتے، تم یہ بھی نہیں کر سکتے، تو ذرا ان کے وہ گھر میں رہ کر بیچارے مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، چڑچڑا پن غالب آ رہا ہے. انسان کا ذہن جو ہے وہ سخت تناؤ کا شکار مستقل رہنے لگا ہے. اب اس کے لیے ریلیف کے لیے تھوڑی بہت کوئی کوشش ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے. پھر شریعت کی اجازت بھی، اسی لیے میں نے قیودات کے ساتھ اجازت دی ہے. اس کا اگر رعایت کریں تو بالکل جا سکتے ہیں. شریعت ایسی پابندیاں نہیں لگاتی ہے، اور خصوصاً فی زمانہ. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے نبی کریم کا دور دیکھیں اور یہ دیکھیں. تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام بدلتے ہیں، اور یہ چیز ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم تخصص بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اسباب ستہ کی وجہ سے احکام بدل جایا کرتے ہیں، جس کی بھنک بھی عوام الناس کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوتی کہ اسباب ستہ کہتے کس کو ہیں. نہ ان کی تعریفیں پتہ ہے، نہ ان اصطلاحات کے صحیح مفہوم، نہ ان کا اثر اور دائرہ اثر معلوم ہے کہ کہاں کہاں احکام شرع تبدیل ہو سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں ہو سکتے. نص قطعی میں عمل کریں گے نہیں کریں گے، قیاس کے مقابلے میں، نص مذہبی کے مقابلے میں کچھ پتہ نہیں ہے. رائے اپنی دینے کے لیے جو جتنے دانشور وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو مطلب دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اور دینی معاملے میں کلام کرنے لگتے ہیں، ان کے سطحی قسم کے کلام سن کر ہمیں ہنسی آنے لگ جاتی ہے. بعض اوقات باتیں بڑی بڑی کریں گے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے. میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ برا نہ مانے، لیکن جب نام ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگوں پر تبصرہ کرنے کی ہمیں شرعی لحاظ سے اجازت ہے. حالانکہ اجازت نہیں ہوتی ہے، نہ ان شرعی مسائل میں کلام کرنے کی ان کو اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ کرتے ہیں. صرف اپنی ایک دوسری کسی فیلڈ کی وجہ سے پیدا شدہ عزت اور ساکھ کی وجہ سے، یہ حاصل شدہ ساکھ اور عزت کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں اب ہر ایک پر تبصرہ آرائی کرنا اور دینی مسائل میں اپنی زبان کھولنا بھی ہمارے لیے شرعاً جائز ہے. تو یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہوتا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام امور کے پیش نظر ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کسی کو ہماری رائے سے اختلاف ہو وہ ٹھیک ہے، اس کے خلاف بھی فتویٰ دے سکتا ہے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں مقابلے کے لیے نہیں بیٹھا. میں تو ایک شرعی طور پہ جو چیز میرے پاس ہے میں امانت سمجھتے ہوئے آپ کے سپرد کر رہا ہوں. ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی شخص نے لوگوں پر اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے ماد اللہ ثم ماد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹا خواب سنایا کہ میں نے سرکار کو دیکھا اور آپ کی دستبوسی کی. اب وہ شرمندہ ہے تو کہتا ہے اگر میں توبہ کرتا ہوں اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اگر لوگوں کو بتاتا ہوں تو میری عزت خراب ہو جائے گی اور آئندہ میں کوئی بات بولوں گا سمجھیں گے جھوٹا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ، اگر آخرت کی گرفت، شرمندگی، لعنت اور ندامت، رسوائی، پچھتاوے سے بچنا چاہتا ہے تو اس جھوٹی عزت کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگوں کے سامنے اقرار کرے، واضح طور پہ کہے کہ میں نے اپنے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے اور میں نے غلطی کی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. یہ عزت اور ذلت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ انسان اس طریقے سے مطلب اپنے جھوٹی عزتیں بنا کر یہ سمجھے کہ جی بڑا میں نے کارنامہ کیا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اس اظہار کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے سکتا ہے. اور اگر ذلیل ہی کرنا مقصود ہو تو کتنا ہی پردہ کر کے رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے آپ کے لیے ذلت کا سامان پیدا کر دے گا. اس لیے نبی کریم پر جھوٹ بولتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. یہ جو جھوٹے خواب بنا کے خواتین و حضرات لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، شدید قسم کے، اور اس پر آخرت میں سخت گرفت ہے اور عذاب ہے. اور وہ بھی خصوصاً نبی کریم کے بارے میں کہتے ہوئے زبان نہیں اٹکتی ہے، زبان نہ لڑکھڑائے، تو اس سے زیادہ بے حیائی باطنی لحاظ سے اور کیا ہوگی؟ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ذلت پر پیش کرے، تبھی اس کو عزت حاصل ہو سکتی ہے. فوراً بتائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، لوگوں سے بھی معافی مانگیں جو آپ نے جھوٹی عزتیں حاصل کر کے جو مرکز محفل بننے کا ناپاک عمل کیا، اس پر بھی لوگوں سے معافی طلب کی جائے. یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے دوسرے سے قرضہ لیا ہوا تھا، جس کا قرضہ تھا یعنی قرض خواہ وہ انتقال کر گیا. اب یہ غریب ہے، یہ سوچتا ہے اگر میں ورثاء کو بتاؤں گا وہ مطالبے کریں گے، میں پیسے دے نہیں سکتا ہوں، اس لیے وہ اس بات کو چھپا کر رکھ رہا ہے. تو نہ بتانے کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بتانا کوئی واجب نہیں ہے، ادائیگی واجب ہے. تو اس لیے اگر وہ ادائیگی پہ قدرت نہیں رکھتا، اس وجہ سے وہ کچھ عرصے نہ بتائے تو کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن اس کو چاہیے کہ جیسے بھی ہو سکے پہلی فرصت میں اگر کسی اور سے قرض لے کر ان کو دے سکتا ہے تو ان کو دے، کیونکہ ورثہ کا حق ہے، تو ان کو پہنچائے، اس شخص کو بعد میں قرض ادا کرتا رہے، اور یا پھر اپنے ذاتی مال کو کسی کو بیچ کر ان کا قرضہ ادا کرے، پھر ان کو بتا بھی دے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ چھپا کر رکھتا ہے کچھ عرصے لیکن دینے کی مکمل طور پر نیت ہے تو اس چھپانے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص نے کوئی گناہ کیا، دوسرے پر وہ گناہ ظاہر ہو گیا، اب کبھی جب یہ جو گناہگار ہے اس کو کسی برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو سامنے والا اس کو تانے دیتا ہے کہ تم نے تو گناہ کیا تھا، تم مجھے روک رہے ہو، تو اب یہ کیا کرے؟ کیا اس کو گناہ سے اور برائی سے روکنا چھوڑ دے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ اگر تو اس شخص نے جان بوجھ کر اس کے سامنے گناہ ظاہر کیا، پھر تو یہ خود گناہ گار ہے اللہ کی یعنی مزید گناہ گار ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس پر بھی توبہ کرے۔ اور اگر ویسے ہی اس کے سامنے گناہ ظاہر ہو گیا، اس نے نہیں کیا تھا، تو بہرحال اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کا پردہ چاک کیا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں حکم شرع یہی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ گار بھی ہو تو وہ سامنے تبلیغ دین ضرور کرے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سامنے والا اس کو رد کر دے گا، تو کہیں بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ سامنے والا مانے تبھی تبلیغ دین کرو ورنہ نہیں۔ ہاں، وجوب کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا میری بات کو مان کر نیکی کرے گا یا برائی سے رکے گا، یعنی نیکی بھی ایسی جس کو ترک پہ برائی ہو، جیسے نماز نہیں پڑھے گا، نماز نیکی، تو نماز کا حکم دے رہے ہیں، حقیقتاً نماز قضا کرنے سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ہمیں یقین ہے کہ ہماری بات مان لے گا تو واجب ہے کہ اس کو تلقین کریں، لیکن اگر یقین نہیں ہے تو پھر نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یقین ہے کہ یہ مانے گا تو کہنا تو لازم ہے ہی ہے، اور اگر یہ واجب کے درجے میں بھی نہ ہو، آپ کو یقین ہے کہ یہ نہیں مانے گا، پھر بھی کہیں تاکہ آپ کو مستحب کا ثواب ملے گا، وہ نہ مانے تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ اس شخص کی غلطی ہے، یاد رکھیں اگر کوئی گناہ گار بھی ہمیں تلقین کر رہا ہے اور صحیح تلقین کر رہا ہے تو اس وجہ سے اس کی بات کو رد کر دینا کہ وہ گناہ گار ہے یا اعلانیہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ اس کی بات کو رد نہیں کر رہے۔ اگر وہ قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، تو اصل میں تو آپ قرآن اور حدیث کی دعوت کو رد کر رہے ہیں، تو اس شخص کی بات کو رد کرنا اگر عام کوئی دنیوی معاملہ ہوتا تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن جب قرآن و حدیث کی بات آپ رد کرتے ہیں تو چاہے وہ کافر فاسق کی طرف سے ہی آئے، کافر کی طرف سے بھی آئے، اس کو رد کیسے کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا یہ جائز ہوگا کہ کافر کہے جی خدا ایک ہے مان لو، اور آپ کہیں یہ کافر کہہ رہا ہے تو اب تو نہیں مانوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کفر ہو جائے گا، اس لیے اچھی بات آپ قبول کر سکتے ہیں۔ اور انڈونیشیا میں کہتے ہیں کسی عورت نے چائلڈ میرج کے بارے میں کہا کہ نہیں کر سکتے ہیں، اصل میں غلط فہمی یہ ہے، ہمارا مذہب اسلام شادی کی اجازت دیتا ہے، بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، ولی شادی کر سکتا ہے، لیکن رخصتی تب ہوگی جب بچی بالغہ ہو جائے گی، اس کے بعد رخصتی ہوگی، اس سے پہلے رخصتی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور خواتین کے فتویٰ دینے کے بارے میں تفصیلی کلام انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو نیکسٹ سیٹرڈے آپ کو کروں گا، کیونکہ موضوع اچھا ہے اور بڑا بھی ہے، تو نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ اس پہ تفصیلی کلام ہوگا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مسئلہ حل کرنے سے پہلے، کسی کو بتانے سے پہلے، مسئلے کا حل تلاش کرنے سے پہلے اچھے مفتیان کرام سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب